اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی موت پر اس کی تعزیت کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کے غم کو ہلکا کرتا ہے اور اس کے صدمے کو دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے اس بندہ مومن کو بروز قیامت عزت و کرامت کے جوڑے پہنائیں گے. آج ہم سب لوگ صوبہ تمل ناڈو کے امیر شریعت، مشہور و معروف شخصیت مفتی اعظم حضرت مولانا قاضی مفتی محمود حسن صاحب پرنام بٹی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پرنام بٹی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی وجہ سے مغموم ہیں، صدمے میں ہیں. ایسے نازک موقع پر ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے. ایسے نازک موقع پر شریعت ہم کو کن باتوں کا حکم کرتی ہے اور کن باتوں سے ہم کو رکنے کا حکم کرتی ہے، یہ جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان کی وفات نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے علوم کے امین، دین کے داعی و مبلغ، مربی جلیل، عالم کبیر، مفتی اعظم اور ایک عظیم ہستی کا انتقال اور ان کی وفات ہے. ایسے موقع پر شیطان لعین کو موقع مل جاتا ہے راہ راست سے گمراہ کرنے کا، صراط مستقیم سے بھٹکانے کا اور دین سے دور کر کے طرح طرح کے داخلی و خارجی فتنوں میں مبتلا کرنے کا. تو ایسے موقع پر ہم سب کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک عالم دین کا انتقال ہوا ہے، دین ابھی بھی باقی ہے، تا قیامت دین باقی رہے گا اور تا حیات ہم کو اس دین متین پر مکمل عمل کرنا ضروری ہوگا. تو اس لیے آج کی اس مجلس میں یہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ کے اہل خانہ موجود ہیں، رشتہ دار حضرات موجود ہیں، حضرت کے خلفاء کرام موجود ہیں، حضرت کے مریدین، متوسلین، متعلقین اور طلبہ موجود ہیں، اور حضرت سے دل و جان سے محبت کرنے والے شہر پرنامبٹ اور بیرون شہر سے آئے ہوئے بہت سارے مہمانان کرام اور پورے ملک سے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. تو اب ہمارے سامنے ایسے موقع پر شریعت کی طرف سے رہنمائی فرمانے کے لیے اور شریعت کی تعلیمات سے ہم کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارے درمیان جنوبی ہند کی مشہور شخصیت
ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ایسے موقع پر شریعت کی تعلیمات اور ہدایات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کا موقع نصیب فرمائیں. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، مفتیان اعظام اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی تعلق اور لگاؤ، عقیدت و عظمت و محبت رکھنے والے تمام اہالیان شہر جو یہاں پر موجود ہیں، اس وقت میں کون اس کی تعزیت کرے؟ سب کے ہی قلوب سوگوار ہیں اور سب کے ہی دل غمگین و حزین ہیں. لیکن تعزیت کرنا بھی، جیسا کہ ہمارے عزیزوں نے بھی سامنے آپ کے بات رکھی، کہ اچھا کام ہے اور ثواب کی بات ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ تعزیت کا مسنون وقت تدفین کے بعد سے لے کر 3 دن تک ہے، اور اس کے بعد کسی خاص وجہ سے تو تعزیت کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی سفر میں تھا یا کسی کو اطلاع بعد میں ملی تو وہ تو کر سکتا ہے، باقی معمول کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 3 دن کے بعد تعزیت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کا حکم سوائے عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور کسی کو اس کی اجازت نہیں ملی ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے عیدگاہ میں ہمارے دوست اور قابل قدر عزیز مفتی رشید احمد صاحب نے یہ بتلایا کہ اس موقع پر لوگ جمع ہیں تو کچھ تھوڑی سی بات آپ بھی کر دیجئے. تو مجھے یاد آیا کہ اس شہر میں جب کبھی آنا ہوا تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر موقع ہو تو چوک مسجد میں کچھ دیر کچھ سنا دو. اور جب تک ان کی صحت تھی وہ بیٹھتے بھی تھے اور موجود رہتے تھے. بڑی آزمائش کے ساتھ ان کی موجودگی میں کچھ اللہ پاک جو دین کی بات دل میں ڈالتا عرض کیا کرتا تھا. اسی روایت کو یاد رکھ کر، حضرت کے اسی معمول کو یاد رکھ کر میں نے قبول کر لیا، ورنہ اس موقع پر تو کچھ بولنے سے زیادہ سننے کا وقت ہے. میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے ہم سے ہمارے سامنے رکھے ہیں اور ہمیں اس کا مخاطب بنایا ہے. عام طور سے اس قسم کے مواقع پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا، یعنی اس وقت لوگ غمگین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں، اعزہ اور رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کا اکرام کرنا، ایسی مصروفیت ہوتی ہے تدفین کے بعد. اس لیے میں نے یہ
مناسب محسوس کیا تھا کہ کچھ تعزیتی مضمون مختصر سا مرتب کر لیا جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے. ایسے موقع پر اگر ماحول میں گنجائش ہو تو سنا دیا جائے، اور اگر ماحول میں گنجائش نہ ہو تو وہ ان کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائے کہ موقع سے فرصت سے وہ اس کا مطالعہ کر لیں اور ان کی تسلی کا، راحت کا اور صبر میں مدد کا سبب بنے. تو اسی میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہمارے مفتی صاحب کے حکم کی وجہ سے. اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ علماء نے تعزیت کا مسنون وقت تدفین کے بعد سے 3 یوم کے اندر تک بتایا ہے. البتہ ضرورت کے وقت تدفین سے قبل اور 3 یوم کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی سفر میں ہو اور تیسرے روز کے بعد پہنچ سکا ہو وغیرہ. اسی طرح ضرورت پر تدفین سے قبل بھی کی جا سکتی ہے. مثلاً کسی وجہ سے تدفین میں تاخیر ہو تو گھر والوں کو نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یہ اصل ہے. اس لیے اور اس سلسلے میں کچھ بنیادی 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ بات ایمانیات میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ہمارا اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. ہم خود اپنے ہیں، نہ ہماری اولاد، نہ مال و منال، سب اسی کی عطا ہے. وہ اگر ہماری مرغوبات ہمیں دے دے تو اس کا فضل ہے، نہ دے یا دے کے لے لے تو اس کا عدل ہے. جو مالک ہوتا ہے اسے اپنی مملوکات میں تصرف و تبدیل کا پورا حق ہوتا ہے. دوسرے کو اس میں چون و چرا کا کوئی حق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے گھر میں دیوان خانے کا فرش نکلوا کر دالان میں ڈلوا دیا یا کسی بچے سے سائیکل لے کر گاڑی دے دی تو آپ کے نوکر کو یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں کیا. اگر کوئی پوچھے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم مالک ہیں، جو چیز جہاں رکھنا چاہیں گے وہیں رکھیں گے، جس کو جو دینا چاہیں گے دیں گے، نہیں چاہیں گے لے لیں گے. تمہارا کام ہمارا حکم ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں. غور کیجئے کہ جب ہم اپنی عارضی اور فانی ملکیت میں نوکروں کو چون و چرا کی گنجائش نہیں سمجھتے اور اپنی مصلحت میں کسی کا دخل پسند نہیں کرتے تو حق تعالی شانہ جو تمام مخلوقات کا حقیقی مالک اور خالق ہے وہ کیسے بندوں کے چون و چرا اور اشکال و اعتراض کو برداشت کر سکتا ہے. اس لیے ایسے مواقع پر ہر مومن کا کام اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہنا اور اللہ نے جو کیا اچھا کیا، بہتر کیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا تو اسی طریقے سے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا. تو حضرت نے خود ہی ان سے خطاب فرمایا. لوگ تو ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے لیکن حضرت ہی نے ان سے خطاب فرمایا اور اس میں بہت سی باتیں کہیں. ایک بات اخیر میں بڑی عجیب فرمائی. وہ یہ فرمایا کہ 60 برس کا ساجھا تھا، تعلق تھا، آج ختم ہو گیا ہے. گھر میں قدم رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا آپ کی اہلیہ کو چند منٹ کی اور زیادہ عمر ملنی چاہیے تھی تو میں کہوں گا ہرگز نہیں ملنی چاہیے تھی. اس لیے کہ جو میرے مولا نے میری بیوی کی موت کا وقت مقرر کیا ہے اس سے اچھا پوری دنیا کے عقلاء مل کر نہیں کر سکتے تھے. یہ ایمان و یقین ہے. ہم بھی یہی سوچیں کہ ہمارے حضرت کی موت کا وقت جو اللہ نے مقرر فرما دیا، اللہ نے مقرر کیا ہے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے طے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ساری دنیا مل کر اس سے اچھا وقت مقرر نہیں کر سکتے. کل 8 بجے ہی موت آنی چاہیے تھی. اس سے پہلے کے لیے بھی ہم تیار نہیں، جیسے اس کے بعد کے لیے بھی تیار نہیں کہ اور کچھ وقت ملتا. یہ بھی کیوں ہماری رائے ہو کہ اور بھی کچھ وقت ملتا، ہم اور کچھ استفادہ کرتے. تو یہ کوئی رائے نہیں ہماری. ہمارے اللہ نے جو تجویز کر دیا وہی ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں، نہایت محمود ہے، پسندیدہ ہے اور قابل اطمینان اور قابل شکر ہے. نمبر 2، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جب جو حکم صادر کرنا چاہے کر سکتا ہے.
اس کی حکمت بتلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں حاکم کو، لیکن حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کام بغیر کسی حکمت و مصلحت کے نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک جو بھی فیصلہ کرتا ہے اندھا دھن نہیں کرتا، بلکہ بڑی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت کرتا ہے۔ اس لیے جو حادثہ ہمیں پیش آیا ہے اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں ہیں۔ ہمارے عقیدوں کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کا ہر فعل حسن جمیل ہے، کوئی کبھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہر فعل عمدہ ہے، بڑھیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑھیا فیصلہ ہے جو ہمارے حضرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے کائنات میں ظہور پانے والے تمام حالات و حوادث طے کر کے رکھ دیے تھے، اسی میں بندوں کی قسمتیں بھی لکھ دی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیدا ہونے والے کی عمر اور موت کی گھڑی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آدمی کی عمر میں ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اسی تقدیر کے مطابق وجود میں آتا ہے، لہذا اس سے راضی برضا رہنا چاہیے۔ راضی برضا رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب جب دل کو دکھ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اور جو ہمارے نبی نے ایسے موقع پر اسوہ حسنہ دیا ہے، اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اپنا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب و مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق سے بڑی کوئی بھلائی نہیں دی گئی، یعنی جس کو صبر کی توفیق ملتی ہے اس پر اللہ کا خاص فضل اور اس کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کا معاملہ تو عجیب شان کا ہے، اس کے حق میں ہر حال خیر اور بھلائی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو چاہت کے مطابق حالت پیش آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب کہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور چاہت کے خلاف حالت پیش آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے حق میں خیر ہے، اور یہ شان مسلمان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایمان کی برکت سے ہم نے اپنے ہر حال کو خیر بنا لیا ہے، شکر بھی خیر ہے اور صبر بھی خیر ہے، اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے آپ کی خدمت میں کہلوایا کہ میرے بچے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیے، تو آپ نے یہ جواب کہلوایا، جو اللہ نے لے لیا وہ اسی کا ہے، اور اس نے جو ابھی دے رکھا ہے وہ بھی اس کا ہے۔ ہر چیز کی ایک عمر متعین ہے اور ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تم صبر سے کام لو اور ثواب کی امید رکھی رہو۔ یہ پیغام پہلے بھیج دیا حضور، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے بیٹی کے گھر۔ جب پہنچے تو آپ کے نواسے کو آپ کی گود میں لا کر ڈال دیا گیا، اس وقت اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دی ہے، یعنی جدائی کا غم ہونا فطری چیز ہے، اور اس غم سے رونا آنا یہ بھی فطری چیز ہے، یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، لیکن زبان سے اس اللہ کے فیصلوں پر اشکال و اعتراض کرنا یہ ایمان کو غارت کرنے والی چیز اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے عام طور سے ایسے موقع پر عورتوں کی زبان قابو میں نہیں رہتی، پہلے سے یہ سب چیزیں سکھائی جانی چاہیے۔ جب سکھائی جائیں گی ماشاءاللہ، ہم جس ماحول میں جس گھرانے سے متعلق یہاں آئے، یہ علماء اور فضلاء کا گھرانہ ہے، یہاں تو ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اپنے گھروں میں یہ سب چیزیں تعلیم دینی چاہیے۔ عین غم کے وقت میں بے قابو ہو جاتے ہیں اور زبان بھی غلط کھلتی ہے اور حرکتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں، بدعات میں ابتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اچھی مثال غم کی اور غم پر رونا آنے کی ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے حضرت والا کے بھی شیخ ہیں، حضرت نے ایک دفعہ ہمارے تایا صاحب کا انتقال اتفاق سے اور بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ان کی حیدرآباد موجودگی کے زمانے میں ہوا۔
اور حضرت کی نے ہی نماز جنازہ پڑھائی. تو نماز جنازہ سے پہلے حضرت نے حاضرین کو ایک بات بتائی بہت مختصر اور اتنی بڑی کہ بڑے بڑے بیانات سے بڑھ کر. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، کسی کی بیٹی کے شادی کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس کے شادی کی تیاری کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو جب اس کی رخصتی کرنے کے لیے آتا ہے بچی کے پاس تو بہت روتا ہے. اس کی ماں بھی روتی ہے، اس کے بھائی بہن بھی روتے ہیں. اگر کوئی اس وقت ان سے یہ پوچھے کہ بھائی رونا ہی تھا تو کیوں بیاہ کے دے رہے ہیں آپ بیٹی کو، تو وہ کہے گا کہ نہیں، دل مسرور ہے، بہت خوش ہے کہ آج ہی کے دن کے لیے میں نے بیٹی کو پالا تھا اور آج ہی میں نے اس امانت کو امانت کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے میرا دل مطمئن ہے اور بہت خوش ہوں اور 6 مہینے سے تیاری کر رہا ہوں، لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور بلا رہا ہوں، کھانا پکا رہا ہوں، سب میرا دل خوش ہے. لیکن میری بیٹی ہے، 20 سال میرے ساتھ رہی ہے، جدا ہو رہی ہے، جدائی کے صدمے میں رو رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بالکل یہی مثال اس موقع پر بھی ہونی چاہیے کہ ہم آج اللہ کی امانت اللہ کو حوالے کرتے ہوئے نہایت خوش ہیں کہ مالک کی چیز مالک کو ہم نے دے دی. اس نے ہمیں تقریباً 80 برس تک فائدہ اٹھانے کے لیے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، دینی فیض حاصل کرنے کے لیے، اصلاح و تربیت کے لیے، علم و فتویٰ کے لیے 80 برس اللہ نے یہ امانت ہمارے پاس رکھی. اب اس نے مانگ لی ہے تو اسے خوشی خوشی دے رہے ہیں. ہمیں کوئی غم نہیں، تکلیف نہیں، لیکن دل تو دل ہے نا. جیسے کہا گیا ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. تو یہ درد سے بھرتا ہے. یہ صدمہ، جدائی کا صدمہ فطری چیز ہے، اللہ نے اس پر مواخذہ نہیں رکھا ہے. جدائی کا صدمہ ہے، رونا آئے رو، کوئی حرج کی بات نہیں. نبی خود فرما رہے یہ رحمت ہے جو اللہ دل میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. باقی یہ کہ راضی برضا رہنا چاہیے. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے. اور حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں نے پہلا حج کیا تھا اور اس زمانے میں پانی کے جہاز میں بیٹھ کے کئی دن سفر کر کے جانا پڑتا تھا، اور مولانا ماشاءاللہ سے بڑے آدمی مشہور ہو چکے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سفر حج سے سفر آخرت سمجھ میں آیا اور دل بہت مطمئن ہو گیا میرا. اس لیے کہ جب میں بمبئی کی گودی میں ساحل پر جہاز پہ سوار ہو رہا تھا تو ایک مجمع تھا جو مجھے رخصت کرتے ہوئے رو رہا تھا. ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے رو رو کے رخصت کر رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے میری حفاظت کی اور میری کامیابی کی، اور رو رہے تھے. اور جب میں یہ سفر کر کے اس ساحل پر پہنچا جدہ کے تو دیکھا کہ میرے چاہنے والے ہاتھوں میں گلدستے لے کے کھڑے ہوئے تھے اور وہ میرا ویلکم کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے، اور میں ادھر جا کے لوگوں میں خوشی خوشی گیا. تو غم گزار لوگوں کو چھوڑ کر غم زدہ دل لے کے چلا تھا اور خوشی خوشی اپنوں کے اندر پہنچ گیا. بس یہ ہے سفر آخرت کہ دنیا والے رو دھو کے رخصت کر دیتے ہیں اور برزخ والے ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ابا، ان کے امی، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے احباب جو پہلے گئے ہیں، سب وہاں پر ایسے ہی جمع جیسے عیدگاہ میں ہم لوگ جمع تھے رخصت کرنے کے لیے. اور وہاں برزخ میں بھی انشاءاللہ اس سے بڑا مجمع ان کو استقبال کرنے کے لیے جمع ہوگا اور انہیں بلا کے لائے گا اور بلائے گا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جلدی جلدی رشتہ دار پوچھتے ہیں فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کی طبیعت کیسی ہے، فلاں کا کیا حال ہے. تو پھر کوئی دوسرے رشتہ دار کہتے ہیں ارے بھائی بہت موت کی شدت سے تھک تھکا کے آیا ہے، ابھی تو آرام کر لینے دو، بعد میں پوچھیں گے، اپنے ہی ساتھ رہنے والا ہے. تو اتنا پیارا منظر ہے وہاں کا بھی. تو ہمیں اس منظر کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کچھ لوگوں کو چھوڑ کے گیا ہے لیکن اپنے بہت سو میں پہنچ گیا ہے اور وہاں جا کر وہ وہاں خوش ہی رہے گا. اور اللہ کے نیک بندے، ہم سب کا گمان غالب ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے ہمارے گمانوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. انا عند ظن عبدی بھی انشاءاللہ سب کی مغفرت کہ دعا، اتنا بڑا مجمع جس نے مغفرت کی دعا پڑھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ رائے گانی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرے گا. اور
صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس کے کنارے ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ وہ عورت آپ کو جانتی نہ تھی، کہنے لگی آپ اپنا کام کریں، میری مصیبت کا آپ کو کیا اندازہ۔ پھر کسی نے اس کو بتلایا کہ یہ نصیحت کرنے والے اللہ کے رسول تھے، تو وہ آپ کے گھر پہنچ کر معذرت کرنے لگی کہ میں آپ کو پہچانتی نہ تھی، اس لیے ایسا جواب دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہی معتبر ہے جو صدمے کی ابتدائی زمانے میں کیا جائے، یعنی اب جو 3 دن ہیں یہی ابتدائی زمانہ ہے، یہی صبر کرنے کا وقت ہے، اس لیے ہر ایک کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس بندے کی کسی محبوب چیز کو میں دنیا میں لے لیتا ہوں اور وہ مجھ سے اس کے اجر کی امید میں صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت سے کم کوئی اجر نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں بھی اجر کی امید میں صبر کر لینا چاہیے۔ ایک خط اخیر میں سنا دیتا ہوں، میں اس میں اور بھی احادیث و روایات ہیں لیکن مختصر سی بات کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ تعزیتی خط پیش کرنا چاہتا ہوں جو محسن انسانیت اور معلم آدمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل کے بیٹے کے انتقال پر بھیجا تھا حضور علیہ السلام نے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، علماء جانتے ہیں، سب کے کام کے لیے، مذاکرے کے لیے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے معاذ بن جبل کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تم خوش رہو، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں تمہیں اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری بیویاں اور ہماری اولاد سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس امانت رکھی جاتی ہیں، اور ان سے ہمیں کچھ دن فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے ان امانتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ بس جب وہ ہمیں نعمت دے تو ہم پر اس کا شکر واجب ہے، اور جب واپس لے لے تو ہم پر صبر لازم ہے۔ تمہارا بیٹا بھی اسی طرح اللہ کی خاص نعمت اور اس کی بخشش تھا، جس سے اس نے جب تک چاہا تمہیں آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع دیا، اور جب چاہا تمہیں اس کا بہتر اجر و بدلہ دے کر واپس لے لیا۔ پس تم صبر سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے صبری تمہیں اس مصیبت کے اجر سے محروم کر دے اور پھر قیامت میں افسوس کرنا پڑے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ آدمی کی بے صبری و شکایت کسی کھوئی ہوئی چیز کو واپس نہیں لا سکتی، اور نہ اس سے آدمی کا کچھ غم دور ہوتا ہے۔ یقین جانو کہ جو کچھ ہوا ٹھیک تقدیر الہی کے مطابق ہوا، بس صبر اور رضا سے کام لو، والسلام۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے تسلی کا خط ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو دے کر قیامت تک کی امت کو اس میں مخاطب فرما کر آپ نے ہمیں تسلی دے دی ہے، اور نبی کی تسلی کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو بہت لوگوں نے تعزیت کی، مگر ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے جو مجھے تسلی دی اس سے زیادہ تسلی کسی اور کے کلام سے نہیں ہوئی، اور وہ تھے تو چار مصرے، 2 شعر اس نے کہہ دیے تھے، اور حضرت کو اس سے اتنا تسلی ہوئی، اتنے بڑے حبر، اتنے بڑے عالم، اتنی تسلی ہوئی کہ کسی کی بات سے اتنی تسلی نہیں ہوئی۔ اور وہ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اس بدو نے، دیہاتی نے کہا، آپ نے اپنے والد عباس کو کھویا مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کو پایا۔ عباس نے اہل و عیال کو کھویا مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اور دار آخرت کو پایا۔ بس دونوں نے جو کچھ پایا ہے وہ کھوئے ہوئے سے کہیں بہتر ہے۔ لہذا پسماندگان بھی فائدے میں ہیں، جانے والے بھی فائدے میں ہیں، سب فائدے میں ہیں اگر ہم ایمان و یقین کے ساتھ، صبر و ثبات کے ساتھ
کام لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی اور سخت وقت میں آپ کو اور آپ کے تمام متعلقین کو اپنی تائید و مدد کے ذریعے صبر و ثبات اور اجر آخرت نصیب فرمائے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کی مغفرت فرما کر اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے اور اس حادثے کی تکلیف کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قیامت میں ہم سب اکٹھے ہو کر ابدی سکون و سرور کی زندگی گزاریں گے۔ دنیا چل چلاؤ کا مقام ہے، نہ کسی کو یہاں قرار ملا ہے نہ کسی کو ملے گا، اور یہ چونکہ عوام بھی ہیں کچھ، اس لیے اس رسالے کے آخر میں نے علماء کرام سے معلوم کر کے 4 باتیں اور اخیر میں لکھی ہیں۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین اور تدفین، یہ میت کا حق ہے ان کے وارثین کے اوپر۔ نمبر 2، ادائے دین و مہر وغیرہ، اس کے بعد جیسے تدفین ہو جائے یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام انفاذ وصیت، چوتھا کام تقسیم میراث، اور 5واں کام ایصال ثواب۔ ہم سب لوگ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے اس نیک اور ولی صفت بندے سے اور خاموش مزاج بندے سے، بے ضرر بندے سے، اس کے علم سے، اس کی روحانیت سے اور اس کے تعلق مع اللہ سے کس کو کیا فائدہ ہوا ہے، کوئی بھی دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا ملا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا ہے، اولاد جانتی ہے کہ انہیں کیا ملا ہے، گھر والے جانتے ہیں کہ انہیں کیا ملا ہے، ہر شخص خود جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنی دیر کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم احسان مند ہیں اور ان کے احسان کے ممنون اور مشکور ہیں، تبھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سفر کیا تو اسی لیے کیا کہ ہمارا ضمیر راضی نہیں ہوا کہ ہم وہیں سے دعا کر لیں، دعا تو کہیں سے بھی اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن ہم نے چاہا کہ اپنے محسن کی نماز جنازہ میں اگر اللہ شرکت کا موقع دے دے تو ان کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے۔ یقین ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ہمت کر کے حاضر ہوئے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کی ہمت افزائی بھی مقصد ہے، حضرت کے صاحبزادگان اور ان کے گھر والوں کی، کہ ہم حاضر ہو کر تھوڑی ہمت افزائی کا سبب بنے اور ان کے حوصلے بلند ہونے اور صبر و ثبات میں مدد ملنے کا سبب بنے، بس یہی غرض ہے۔ اور باقی یہ کہ رسمی قسم کی چیزیں جو آج کل علماء کے گزرنے پر لوگ عام طور سے کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے پوری زندگی سنت اور شریعت کے اتباع کے لیے خود اپنے کو لگایا اور امت کو اس کی دعوت دی اور سارے لوگوں کی تربیت فرمائی، تو اس کے تو کوئی خطرہ مجھے یہاں پر نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آج تو کہہ سن سکتے ہیں، کیونکہ 3 دن تک تسلی کی بات ایک دوسرے سے کہی جا سکتی ہے، صبر و ثبات کی تلقین کی جا سکتی ہے، اور سب سے زیادہ حقدار تو ہمارے حضرت کے گھر کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، وہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس باپ کا سایہ ہم نے بھی کھویا ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ اس عمر میں جا کر جب ہم بہت سو کے باپ دادا بن چکے ہیں، لیکن اب بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو اپنے باپ کا سایہ یاد آتا ہے، اور ان کی دعائیں یاد آتی ہیں، اور ان کے ہونے کی تسلی یاد آتی ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ لے لے تو اللہ تعالیٰ کا لے لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتر ہے۔ اس لیے یہ ہم ایک دوستی کا اور تعلق کا اور حضرت والا سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ان بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر گزارنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ سب حضرات ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا ہمیشہ اہتمام کریں، تمام اہل اللہ کے لیے کہ وہ ہمارے محسنین ہیں، حضرت والا کے لیے بطور خاص کہ اس زمانے میں وہ سلف صالحین کی ایک زندہ مثال تھے، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کے وہ نور کے پتلے نبوت کے وارث ہیں، یہی ہیں ذکر رحمانی، یہی سوچ کے ہم آیا کرتے تھے۔ میں بہت پہلے سے یہاں آتا ہوں پرنام بٹ، جب اور اکابر بزرگان دین بھی تھے،
اور تب میرا تعلق سب سے عقیدت کا تھا، اس لیے میں سب کے پاس آتا تھا، اور جب سے حضرت سے بیعت و ارادت کا تعلق ہوا تو وحدت مطلب مشائخ کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کبھی بھی اس کے بعد سے آنا ہوا تو انہی کو مقصود بنا کر ان کی صحبت کو، ان کے دیدار و زیارت کو، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کو، ان کی کچھ باتیں سننے کو، بس اسی غرض سے حاضر ہونا ہوا۔ اللہ کرے کہ وہ ہماری اصلاح کا سبب بن جائے، اللہ کرے کہ حضرت نے جو توجہات دی اب ہم راستے تمام یاد کرتے رہے، ایسی ایسی شفقتیں، ایسی ایسی عنایتیں۔ ایک دفعہ حضرت پہلے خط پر اور پہلی ملاقات میں جب میں مرید کی حیثیت سے ملا تھا تو حضرت نے ایک دفعہ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ ناراضگی حضرت کی آج تک دل سے میرے نکلی نہیں ہے، اور اس سے مجھے ایک مسرت ہے، خوشی ہے اور بڑا فخر ہے کہ انہوں نے اپنا سمجھا اور ڈانٹا، اور ایک غلطی پر ڈانٹا، اور وہ غلطی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وسیعۃ العلوم کا جلسہ تھا اور اس جلسے میں بڑے اکابر موجود تھے، میرے استاد حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ بھی موجود تھے، مقامی علماء بھی موجود تھے، تو میں نے حضرت مولانا ذاکر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر کہ آپ تم بھی کچھ بیان کر دو تو شریک ہوا تھا۔ اخیر میں نمبر آیا تھا تو کچھ بات میں نے کی، وہ وقت کی نزاکت کو نہیں دیکھا، تاخیر ہو جانے کو نہیں دیکھا، کھانے کا ٹائم ہونے کو نہیں دیکھا، کوئی میرے ذہن میں یہ سب باتیں نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ تب حضرت کو یہ بہت ناگوار ہوا اور اس پر حضرت بہت ناراض ہوئے۔ حضرت کو راضی کرنے کے لیے میں نے 5 خط لکھے، ہر خط کے جواب میں ناراض ہوئے، اور 5ویں خط کے جواب میں حضرت نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اور اس دن سے ایسی تربیت ہوئی کہ کہیں بھی جاؤ، کسی جلسے میں، کسی بھی اسٹیج میں ٹائم کو پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی یہ ٹائم منتظمین کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے وہ 5 منٹ کہتے ہیں تو میں 4 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، اور یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، اس لیے یاد رہتا ہے کہ میرے مربی نے مجھے گھٹی میں اتار دیا اور دماغ میں بٹھا دیا اس کو۔ ایک دفعہ میں نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی ایک تربیت نے دماغ سے ہر شان کو نکال دیا اور ہر بڑے پن کو ختم کر دیا۔ کہیں بھی جا کر کسی اعزاز کا نہ انتظار ہے نہ آرزو ہے، الحمدللہ دل کی کیفیت میں نے حضرت کو خود بتائی کہ حضرت یہ بس ایک آپ کی دوا ہے، ایک ڈوز ہے، ایک ڈوز نے الحمدللہ یہ کام کیا۔ اور اس دن کے بعد سے لے کر کے آخری سفر جو میں نے حضرت سے ملاقات کی، اللہ اکبر، اتنا احسان، ایسی محبت، ایسی شفقت، ایسا پیار کہ بس بیان کرنے سے بات۔ یہ اہل اللہ کی شان ہے، وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے غصہ ہوتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، دنیا سے کیا لینا دینا ہو۔ اس لیے بھائی، اور اگر کسی کو کسی وجہ سے اختلاف بھی ہو تو دیکھیے دنیا کا ہر عقل مند کہتا ہے، مومن ہو یا کافر، موت تمام اختلافات کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اب ہم سب حضرت کے لیے خیر کی دعا کریں گے، اب ہم سب حضرت کے لیے ترقی درجات کی، رفع درجات کی، عفو سیئات کی ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ کے حضور میں وہ پہنچ گئے۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس ڈگر پر، جس راہ پر وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اسی رستے پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے احسانات کا امت کی طرف سے بہترین اجر اور بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور میں حضرت کے متعلقین کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اور جتنے بھی لوگ ذوق زدہ ہیں، غم زدہ ہیں، ان سب کو جو ہے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ صبر و ثبات نصیب فرمائے، سنت کے مطابق اس گھڑی سے گزرنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ ہر ایسی چیز کے کرنے سے، بولنے سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے اکابر کی لیے تکلیف دہ ہو اور وہ سنت و شریعت کے خلاف ہو۔ اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا